کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے۔ اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، آج جمعہ کے دن میں نے یہ موضوع منتخب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دروس اور نصائح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا کچھ سبق، عبرت، نصیحت مل رہا ہے، اس چیز کو سمجھا جائے اور اس چیز کے تعلق سے غور و فکر کیا جائے۔ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت طرح سے ہم لوگ بیان کر سکتے ہیں، مگر عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دو طریقے سے ہی بیان کیا جا سکتا ہے، جو کہ زیادہ بہتر ہے اور اکثر علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک ہے رسمی سیرت، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تاریخی خاکہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام، آپ کی والدہ کا نام، آپ کے چچا، آپ کے خانوادے میں کے تعلق سے جانکاری، جس کو سوانح حیات کہا جا سکتا ہے، یعنی سوانحی خاکہ، یہ ایک صورت ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے یا آپ کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا تو سمجھ لو کہ قرآن ہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ سیرت نہیں ہے جو تاریخی طور پر یعنی محفوظ کی جاتی ہے کسی انسان کی زندگی کا حصہ، کہ وہ کب پیدا ہوا، کب انتقال ہوا، کتنے اس کے بھائی بہن تھے، کتنے رشتہ داریاں تھیں، یہ الگ ہوا۔ اور یہ جو شریعت نے ہمیں بتایا، آئیڈیل اور نمونہ بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت، جس حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے، اور وہ حکمت کہ جس حکمت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت کائنات یا رحمت انسانیت جو بن کر آئے، تو وہ کس طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا، اس تعلق سے جو سیرت کے پہلو کو جانا جاتا ہے، اس کو فقہ السیرہ کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا اور اس سیرت کی روشنی میں آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے مسائل، ہر طرح کے مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی ہی وسیع ہے، لازوال ہے، اور اس کے اندر بڑی گہرائی اور گہرائی ہے۔ اور کائنات کے اندر صرف اور صرف یہی ایک ہستی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں امام کائنات، سید البشر، سید الانبیاء، خاتم النبیین کا لقب ہے۔ صرف اور صرف آپ ہی کی ایسی ذات ہے کہ جس کے آپ کے ہر ایک پل کو، ہر ایک سیکنڈ کو، ہر ایک منٹ، گھنٹے کو تاریخ نے بڑے مستند طریقے سے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ دنیا کے اندر اور کسی کی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کے ہر ایک پل کو، ہر ایک سیکنڈ کو، ہر ایک لمحے کو، ہر ایک چیز کو تاریخ نے مستند طریقے سے محفوظ کر کے رکھا ہو۔
کوئی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ تو اس معنی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق درس حاصل کرنی چاہیے، نصیحت لینی چاہیے۔ تو آپ ہی کی سیرت کی روشنی میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے مختصر طور پر کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے اور علم دین کی ضرورت اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کہ آج ہم عام طور پر پورے دنیا کے انسان، خاص کر مسلمان، دینی تعلیم سے بے انتہا دور ہو چکے ہیں، اور دنیاوی تعلیم میں ہم اس قدر منہمک ہو گئے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو اپنے گھر بار کو بھی بیچ دیتے ہیں، اور ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنی چاہیے، مگر علم ہم یہ تفریق نہیں کر پاتے کہ علم میں صحیح حاصل کرنی چاہیے یا علم غلط، کیونکہ بہت سارے لوگ علم غلط بھی حاصل کرتے ہیں، یعنی غلط علم جو صحیح علم نہیں ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور اس سے بجائے دنیا کے اندر کوئی تبدیلی آنے کے، انسانوں کے اندر کوئی تبدیلی آنے کے، فساد پیدا ہوتا ہے، غلط چیزیں پھیلتی ہیں، آدمی ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے ان کے دل میں نفرت، حسد، کینہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ علم غلط کی روشنی میں یا علم غلط کے تربیت یافتہ انسان ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں علم صحیح سیکھنا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں ہم دین کا علم کہہ سکتے ہیں۔ دین کا علم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، خاص کر مسلمان کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو انسانوں کو پیدا کیا، تو انسانوں کی پیدائش کا مقصد اللہ نے یہی بتایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کیسے ہوگی جو غیر اللہ کی عبادت کی طرح نہیں ہوگی؟ اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش رہے؟ اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں کہ اللہ کی رضا کو ہم پا جائیں؟ اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ کس چیز کا علم؟ عبادت کے طریقے کو سیکھنے کا علم، اور ظاہر ہے کہ یہ دین کے علم کے بغیر ناممکن ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، بنیادی حق ہے۔ آج ہم بہت سارے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، کیوں؟ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں ملنا چاہیے، نہیں ملنے کی صورت میں ہم اس کے لیے احتجاج کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، حکومت سے بھی لڑ جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس چیز کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ مقصد ہم سے فوت ہو گیا ہے، وہ ہمارا حق، بنیادی حق ہمیں نہیں مل رہا ہے، یا ہمیں نہیں سکھایا جا رہا ہے، یا ہم سیکھ نہیں پا رہے ہیں، مگر اس کے لیے مسلمانوں میں، انسانوں میں اور خاص کر مسلمانوں میں کوئی بھی تحریک نہیں ہے، کوئی بھی جذبہ نہیں ہے، کسی بھی طرح کی خواہش نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایک طرح سے مردہ ہو چکے ہیں، ہمارا وجود ختم ہو چکا ہے، جو اس چیز کے تعلق سے ہم متحرک نہیں ہیں۔ ہمیں اس بارے میں متحرک ہونی چاہیے، سوچنی چاہیے، غور اور فکر کرنی چاہیے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ آنکھ کھولی، جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے، سعودی عرب کا وہ علاقہ جو مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں آپ جو پیدا ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا، ان کے عادت و اخلاق کو دیکھا، ان کے مذہب کو، ان کے دین دھرم کو دیکھنے کے بعد اور ان کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور اس متاثر ہونے کی وجہ
کہ آپ نے اس بات کو سمجھ لیا، اللہ نے آپ کو رسول بنانا تھا، اس لیے یہ چیز، یہ سمجھ، یہ فکر آپ میں ڈال دی، کیونکہ یہ بھی ایک علم کا ہی حصہ ہے، علم دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ کسی گھر کو تباہ و برباد کر دے تو ان رہنے والوں کے درمیان بغض اور عناد کو ڈال دیتا ہے، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی گھر کو بہتر کر دے تو اس کے رہنے والوں کے درمیان محبت اور الفت و اخوت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ اور تفقہ دیتا ہے، یعنی دین کی سوجھ بوجھ دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ارادہ نہیں رکھتا تو انہیں اس چیز سے نہیں نوازتا ہے، یعنی وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی اللہ کی جانب سے، اور اس تفقہ سے آپ نے پورے عرب کے حالات کے تعلق سے سوچا، غور کیا، مایوس رہے، اور پھر آپ عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے اپنا پیغمبر چنا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی تعلیم کے لیے مقرر کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے غار حرا میں اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیے، انہوں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے اپنے سینے سے آپ کو لگایا اور زور سے دبوچا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ زور سے دبوچا، اور پھر کہا کہ اے نبی آپ پڑھیے، اے محمد آپ پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا آ گیا اور آپ نے پڑھا۔ کیا پڑھا؟ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مقرر کردہ استاد کے ذریعے پڑھا، وہ کیا پڑھا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اس وحی کا یہ پہلا ٹکڑا جو آپ پر پہلی وحی آئی، اور یہ پہلا ٹکڑا جو آپ پر نازل ہوا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہی انسانوں کی بنیادی حقوق کی بات کی گئی ہے، یہی انسانوں کے مقصد کی بات کی گئی ہے کہ انسانوں کو وجود میں لانے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو اور تمام جن کو حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ، وَقُلْنَا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ آپ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس کو چھوڑ کر سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ یہ سجدہ علم کی فضیلت اور علم کی بنا پر تھا، اور انسان کی عظمت کے بنا پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم نے آدم کو سکھلایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ہم نے آدم کو وہ تمام نام سکھلائے، علم دیا، سکھلایا، اور پھر اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کی عظمت اور بزرگی اور برتری اور تمام مخلوقات پر فضیلت ایک طرح سے علم کی بنیاد پر دی گئی۔ کیسے علم پر؟ علم دین کی بنیاد پر۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بے شک جن لوگوں میں، یعنی تمام انسانوں میں جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے علم حاصل کیا، ہم ان کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، کہیے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے یا پوچھئے کہ کیا وہ شخص جو جانکار ہے اور وہ شخص جس کے پاس علم نہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں علم کی یعنی علم دین کی اہمیت بتائی گئی ہے، دنیا کے تمام علوم کی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی اور کہا پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ رب نے۔ رب کون ہوتا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اس کے اختیارات کیا ہیں؟ اس چیز کو آپ کیسے جانیں گے؟ بغیر پڑھے، بغیر علم حاصل کیے آپ نہیں جان سکتے۔ اس لیے تمام علوم حاصل کرنے کے اعتبار سے سب سے اہم علم جو تمام علوم کا سرتاج ہے اور سب سے اشرف علم ہے، جس کو حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دے دیا گیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد سنایا اور بیان کیا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے۔ کس علم کا؟ جو تمام علوم میں سب سے اشرف علم ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ علم توحید۔ علم توحید، توحید کے علم کو حاصل کرنا۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فعلم یعنی علم حاصل کرو، جانکاری حاصل کر لو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور رسولوں کے بھیجنے کا مقصد اللہ کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک نبی اور رسول بھیجا جو لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، یعنی عبادت کے طریقے کو سیکھیں جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ ہے وہ علم جسے ہمیں سیکھنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، یعنی ہمیں سیکھنے کے لیے حکم دیا گیا، کہا گیا کہ ہم اس علم کو سیکھیں۔ کس علم کو؟ اللہ کی وحدانیت کے علم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ کو کہا گیا آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ کو اس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو اس نے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اس نے وہ بتایا جو تم نہیں جانتے تھے، اس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھلایا۔ یہاں علم سیکھنے کے لوازمات بھی بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک کیا ہے؟ قلم۔ قلم کے ذریعے علم کو سکھلایا۔ ظاہر ہے کہ قلم جب آئے گا تو قلم آپ اپنے اوپر یا کسی چیز پر ہی چلائیں گے نا، اپنے اوپر تو چلائیں گے نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب قلم کی بات آ گئی تو چلانے کے لیے اس کے لیے کاپی چاہیے۔ کاپی جب چاہیے تو کاپی کے لوازمات جو اس وقت تھے، اونٹ کے ہڈیاں، چمڑے یا اسی طرح دیگر چیزیں، جیسے اہل مصر کتبے تیار کیا کرتے تھے۔ میسوپوٹامیہ میں کوئی ایک پتا تھا جس سے وہ لوگ اخبار یعنی کاغذ بناتے تھے، اور ان میں سب سے بہترین اور ایکسپرٹ تھا چین۔ چین نے 3000 قبل مسیح میں ہی کاغذ ایجاد کر لیا تھا، بانس کے کوپلوں سے کاغذ بنانا شروع کر دیا تھا۔ یہ کس لیے کہ جب علم آیا اور علم کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے قلم، تو قلم کے لیے ضروری ہے کہ کاغذ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس پر وہ قلم چلے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی سے نوازا اور بتایا کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے انسان کی زندگی میں، اس کے بغیر کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے جو یہ دنیا آ رہا ہے بہت زیادہ، اب تو ڈیجیٹائزیشن کا دور ہے اور بھی پتہ نہیں کون کون سا دور آنے والا ہے، اس میں بغیر علم کے چارہ کار نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے تو آپ کو پھنسایا جا سکتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پے ٹی ایم سے، گوگل پے سے پیسہ پے کر رہے ہیں مگر آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ آپ اس فراڈ کے سسٹم کو نہیں جان رہے۔ اس کے لیے بھی ایک علم کی ضرورت ہے، بغیر پڑھے بغیر جانے آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس دور میں علم کی اور بھی زیادہ اہمیت ہے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے ہی حکم دیا کہ علم کو سیکھیے۔ وَعَلَّمْنَاهُ شَدِيدُ الْقَوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ، ہم نے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کے لیے ایک مضبوط زوراور امانت دار فرشتے کو متعین کیا ہے۔ سورہ نجم میں اس بات کو اللہ نے بیان کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ نجم کے اندر کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی جانب سے کوئی بات دین میں نہیں بولتے ہیں۔ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی جانب سے وہی آتی ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ جب کوئی تقریر کرتے ہیں تو وہ لوگ یا تو ہاتھ میں کاغذ لیے رہتے ہیں، یا پھر وہ لکھے رہتے ہیں، یا پھر وہ یاد کر کے بولتے ہیں، مگر وہی بولتے ہیں جو لکھے رہتے ہیں یا لکھوایا گیا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ان کو بولنا نہیں آتا ہے؟ کیا ان کے پاس علم نہیں ہو اسی لیے وہ وزیر اعظم بن گئے؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کا اعلان ایک بہت اہمیت والا اعلان ہوتا ہے۔ ان کے اعلان کا مطلب کہ پورے ملک کو اس کو ماننا ہے، تو یہ بغیر فیصلے کے، بغیر تحقیق کے، بغیر اس طرح کے اٹھ کر بول دینے سے تو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تیاری کی جائے گی، اس کے لیے صحیفے تیار کیے جائیں گے تاکہ کل کو آپ پر کوئی الزام نہ لگا سکے۔ تو اسی طرح سے یعنی دنیاوی مثال سے میں دین کے بارے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح سے دین کا علم ایک ایسا مضبوط اور مستند علم ہونا چاہیے کہ جو چاہے جیسی بات چاہے لگا دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس کے لیے ضروری تھا کہ صحیفے نازل کیے جائیں، کتاب نازل کی جائے، اور وہ بولا جائے جو آپ کو اوپر سے آرڈر کیا گیا ہے۔ اس کے بغیر آپ جو چاہیں وہ بول دیں گے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ظاہر ہے اسی لیے نہیں بولا جاتا ہے۔ اگر وزیر اعظم آ کر کچھ اعلان کر دیں اپنی طرف سے تو کیا پوری گورنمنٹ اس کی اتھارٹی لے گی؟ نہیں لے گی، کہے گی آپ اعلان کیے، آپ سمجھیے۔ مگر یہاں بڑا مسئلہ آسان ہوتا ہے۔ دین میں ہم لوگ بڑا مسئلہ آسان کر لیے ہیں۔ کوئی بھی داڑھی ٹوپی والا اٹھ کر کے کچھ بول دے تو وہ مولانا ہے، کیونکہ اس کے پاس داڑھی بھی ہے اور ٹوپی بھی ہے۔ اور جو مولانا نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہاں داڑھی ہے؟ دیکھیے، لیکن جو مولانا ہوتا ہے اس کے پاس داڑھی ہوتا ہے۔ یہ ہم لوگ ٹک مارک کر لیے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اوپر سے ایک ٹوپی بھی ہونی چاہیے۔ ٹوپی ہو تو میرے زیادہ مستند ہو گیا کہ ہاں یہ مولانا ہی ہے، بغیر مولانا کے اور کچھ نہیں، عطر فروش نہیں ہے، یہ مولانا ہی لگ رہا ہے۔ اب وہ کچھ بھی بول دے تو وہ حدیث سنائے ہیں، تو ٹھیک ہے کچھ بھی بول دیا، حدیث سنا دیا، مگر وہ جو بات کہا اور جو آپ کرنے جا رہے ہیں آخرت میں اس کا آپ کو کچھ ملنے والا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں کون پتہ لگائے گا؟ ظاہر ہے اللہ یہی کہے گا کہ میں نے تو یہ حکم نہیں دیا، اور کہا بھی حدیث بھی بیان کر دیا گیا ہے، حدیث بھی بیان کیا گیا ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے سنایا تھا اور بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام بندوں کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے بندو، جنہوں نے دنیا میں کہنے والوں کے مطابق اپنا کام کیا تھا، آج انہی سے ان کاموں کا بدلہ لے لو، اور اے میرے وہ بندو جنہوں نے میرے قول کے اعتبار سے کام کیا تھا، یعنی میں نے جو کہا تھا اور میرے نبی نے تمہارے تک پہنچایا تھا اس کے مطابق جن لوگوں نے کام کیا، آؤ آج میں ان کو بدلہ دوں گا۔ یہ حدیث بھی موجود ہے سنن ابن ماجہ میں، سنن بہقی میں، اور بھی حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث کے مطلب کہنے کا کیا ہوا کہ آج جو کوئی بھی کچھ کہہ دے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہمیں وہی بات کہنی چاہیے جو حق ہے، جس کو کتاب و سنت نے قبول کیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ، رجب کے مہینہ شروع ہو چکا ہے تو رجب کی پہلی جمعرات کل ہی تھی، تو بہت سارے لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو اہم دنوں میں شمار کرتے ہیں،
یا اسی طرح رجب کا اب مہینہ شروع ہو گیا ہے تو رجبی روزے رکھیں گے، کنڈے کریں گے اور نہ جانے کیا کیا بہت سارے بکواس کام کریں گے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک شخص کیا کرتا ہے، ابھی بہت سارا سوشل میڈیا میں بہت سارا چیز پھیل گیا ہے، دیکھیے کہ جو رجب کے پہلے دن کو، پہلی رات کو روزہ رکھے گا ایک، تو اس کو 1000 نہ کتنے سال کا ثواب ملے گا، دوسرا رکھے گا تو 2000 کا، تیسرا رکھے گا تو 3000 کا۔ یہ ثواب جو 3000 سال کا، 2000 سال کا، 1000 سال کا کون دے گا؟ وہ دے گا؟ کون دے گا؟ ثواب کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس ہے؟ نہیں، اللہ کے پاس ہے۔ تو کیا اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے یہ اعلان کروایا ہے؟ نہیں کروایا ہے۔ تو رکھ تو لیے، ثواب کہاں ملا آپ کو؟ گناہ بھی ہوا۔ تو رجب میں بہت سارا کھیل مداری آپ لوگ دیکھیے گا، ابھی رجبی کنڈا بھی آئے گا، 27 رجب کو جو ہے وہ شب معراج منائی جائے گی، پھر اس کے علاوہ وہ یہ آپ کو آ رہا ہے ابھی خواجہ کا سکہ بھی چلے گا، کیونکہ ان کا دیگ رکھا جائے گا، وہ بھی ابھی شروع ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ شریعت میں نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے پہلی وحی کی کہ آپ علم کو سیکھیے، اور علم کو بغیر سیکھے کوئی چارہ کار نہیں ہے، یعنی دین کا علم سیکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ دین کے علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہی آج ہم مسلمانوں کے اندر جو فرقے وجود میں آ گئے ہیں، غلط کاریاں، شرک، بدعات اور خرافات جو پروان چڑھ رہا ہے، یہ علماء کرام جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہیں اللہ نے اپنے نبی کا وارث بنایا، اور صرف اپنے نبی کا نہیں، تمام انبیاء کے وارث یہ علماء کرام۔ اب ان علماء کرام میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو صرف عالم کے نام میں داخل کر لیے اور لوگوں کو غلط باتیں بیان کرتے ہیں، کتاب و سنت سے دور کی باتیں بیان کرتے ہیں، شریعت سے الگ باتیں بیان کرتے ہیں، کیا وہ آخرت میں ان سب کی ذمہ داری اٹھائیں گے؟ لوگوں کے گمراہ کرنے کا نہیں اٹھائیں گے۔ مگر جو گمراہ ہو گئے، کیا وہ ان پر الزام لگا کر اپنے آپ کو صاف کر لیں گے؟ ایسا بھی نہیں ہونے والا ہے۔ دونوں برابر کے اللہ کے پکڑ کے مستحق ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں دین کا علم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ چاہے جیسے بھی ہو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، مگر آج کے ماحول میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں اسکولی تعلیم میں، مدرسے کو ہم لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ساتھ ہی مدرسے میں اگر ہم کچھ دیر کے لیے اپنے بچے کو بھیجتے بھی ہیں تو سوچتے ہیں کہ جلدی سے قرآن پڑھنا سیکھ جائے، اور سیکھے نہیں بلکہ قرآن پڑھ کے ختم بھی کر لے۔ قرآن ختم کرنے والی چیز نہیں ہے، قرآن ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسی لیے اس کا نام ہے قرآن۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ختم کرنے والی کتاب نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ جب ہمارے بچے قاعدہ، نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ ختم کرنے کے بعد اماں پارا پکڑتے ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ارے مولوی صاحب اب کتنا ٹائم لگا دیے، یہ تو ابھی اماں پارا پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھائیے نا اس کو۔ اچھا اماں پارا کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے۔ اماں پارا ہم آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، اماں پارا قرآن ہے یا نہیں ہے؟ کہاں قرآن ہے؟ وہ تو اماں پارا ہے۔ قرآن کا ہے وہ تو اماں پارا ہے۔ تو اماں پارا 30واں ہی پارا ہے نا، قرآن کا 30واں ہی پارا ہے نا، تو قرآن ہی تو ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں اماں پارا ہے، وہ قرآن ہی ہے، مگر آپ کے دماغ میں جو علم کی کمی کی وجہ سے گندے کیڑے کاٹ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں کہ یہ اماں پارا ہے، قرآن تھوڑی نہ ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اماں پارا ہی قرآن ہے، 30واں پارا ہے۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، تو 30ویں پارے سے اسٹارٹ کرایا جاتا ہے، تو قرآن تو پکڑ ہی لیا۔ اب اس کے بعد جب پڑھا جاتا ہے تو جلدی سے ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو ختم کرنے کے بعد جو نمونے ہم لوگ دیکھتے ہیں شب برات میں یا اور موقع پر، قرآن خوانی کے موقع پر، دھل لذین آمنو ہل لذین کفروا صلا علی حمدلو،
یہ سب اس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کی بے عزتی کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تو جو سب سے اشرف علوم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب علم کی وحی آئی، آپ کو علم سے مزین کیا گیا، غار حرا کے وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں علم کی روشنی چمکی، اور جب آپ لوگ کے لیے، امت کے لیے علم کا خزانہ، علم کا وحی امت کے سامنے لا کر پیش کیے، تو آپ نے کیا بتایا؟ کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کئی ایک صحابہ کرام تھے جو اسی وقت قرآن کے حافظ ہو گئے تھے جتنا قرآن نازل ہوا تھا آپ پر، ساری آیتوں کو حفظ کر کے بیٹھ گئے تھے. تو یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ، جو انہوں نے قرآن کو سیکھا تھا، سمجھا تھا، پڑھا تھا. آپ کہتے ہیں تراویح میں ختم قرآن، تراویح میں ختم قرآن، اللہ کے رسول تراویح پڑھے کہ نہیں پڑھے ہیں نا؟ تو 23 سال میں قرآن مکمل ہوا ہے. تو 23 سال میں 23 رمضان آیا کہ نہیں؟ تو 23 رمضان میں آپ جو قرآن پڑھے تو کتنا پڑھے تھے؟ پورا پڑھے تھے کہ آدھا پڑھے تھے؟ اتنا ہی نہ پڑھے تھے جتنا آپ پر نازل ہوا تھا. تو قرآن ختم کہاں سے ہو جاتا ہے؟ تراویح میں. یہ سب علم کی بنیاد، یعنی علم کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. علم دین کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور علم دین کو بار بار پڑھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، اپنے بچوں کو اس کی تربیت دینی چاہیے. بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہم اپنے بچوں کو یاد نہیں کرائے ہیں. آج میاں بیوی میں تکرار کی نوبت بہت حد تک پہنچ جاتی ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے. ہم نے اپنے بچیوں کو علم دین سے آراستہ نہیں کیا ہے. آج دیکھیے نا، دارالعلوم دیوبند والے، ادھر ندوۃ العلماء لکھنؤ والے، اور نہ جانے کتنے سارے آپ آئے دن پیپر میں، اخبار میں پڑھتے ہوں گے. ابھی RSS کا ایک نیا جو وہ لوگ بار بار بولتے تھے، لب جہاد، لب جہاد، تو بھائی ہم لوگ نہیں تھے. تو وہ لوگ اس کام کو کر رہے ہیں، لب جہاد کو وہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اپنے بے روزگار نوجوانوں کو نوکری دینے کے لیے اور ان کو روزگار دینے کے لیے ان کو یہ پرستاؤ رکھے ہیں اور کام دیے ہیں کہ تم مسلم لڑکیوں کو اپنے پیار کے جھانسے میں پھنساؤ اور ان سے شادی کرو. اس طرح سے کیا ہوگا؟ مسلم لڑکیاں تمہاری بیویاں بنتی جائیں گی، اور ظاہر ہے کہ وہ تمہارے مذہب اور دھرم کو قبول کریں گی. اب ہم بیٹھ کر رو رہے کریں 8000 لڑکیاں مرتد ہو گئیں، اتنی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئیں، اتنے لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کو بیوی بنا لیے. ارے بھائی، تو آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ قرآن تو آپ پڑھے نہیں، قرآن تو آپ ختم کرنے کے لیے پڑھے، اور جب ایک ختم ہو جاتا ہے تو جو دوسرا ختم ہوتا ہے نا، دوسرا ختم، اس پر قرآن کھلتا ہے. دوسرا ختم کون؟ جب آپ کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تب قرآن کھلتا ہے. وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ علاقے علاقے بانٹ دیا جاتا ہے، کاغذ پر نام لکھ لیا جاتا ہے گنڈے کی طرح کہ نہیں پڑھو گے تو ٹھیک نہیں ہوگا، مٹھائی وٹھائی نہیں ملے گا. اسی لیے ناموا لکھ لیا جاتا ہے، اور گھر گھر پارا پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ پارا لے کے رکھ دیتا ہے، اور مٹھائی کا انتظار کرتے رہتا ہے. جب آتے ہیں تو کہتا ہے ہاں ہم پڑھ لیے، لے جائیے، پڑھ لیے، لے جائیے. کیا شریعت نے اس طرح کے کام کا حکم دیا ہے؟ یہ بھی آپ کے علم دین نہیں سیکھنے کی وجہ ہے. اگر آپ علم دین سیکھے ہوتے اور ان جھوٹے ملاؤں کے چنگل سے آزاد ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ قرآن کی توہین ہوتی ہے، اور قرآن کی توہین اللہ کو پسند نہیں ہے. قرآن کی توہین اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں قرآن کی توہین کرنے والوں کو سزا دینے کی، جس کی ایک مثال آج ہم مسلمانوں میں موجود ہے. ہم لوگ اللہ کے سزا میں، عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں. تو یہ ہے، اگر ہم قرآن پڑھے ہوتے، ختم نہیں کیے ہوتے، تو ہمیں پتہ چلتا کہ قرآن کے اندر یہ بات اچھے لفظوں میں لکھا ہوا ہے، لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمن، سورہ بقرہ میں ہے کہ کوئی مشرک
مرد سے کوئی مومن عورت نکاح نہیں کر سکتی ہے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لا لے، اور اسی طرح سے کوئی مسلم مرد کوئی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ عورت ایمان نہ لا لے۔ تمہارے لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ حُسْنُكُمْ، گرچہ اس کا حسن اور خوبصورتی تمہیں تعجب میں ڈال دے، تم ایک مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی ہو گرچہ اس مشرک مرد کا حسن تمہیں تعجب میں ڈال دے کہ بڑا حسین خوبصورت اسمارٹ ایٹیٹیوڈ کیا کیا بہت سارے انگلش میں الفاظ آ گئے نا، عربی تو ختم تو اب انگلشی الفاظ چلیں گے نا۔ یہ سارے لوگ آئے اسمارٹ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اسمارٹ سم ہوتا ہے یا اسمارٹ کوئی پتہ وہ ہوگا کچھ انگلش الفاظ ہے، تو یہ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح ادھر بھی کہ بڑا خوبصورت لڑکی ہے، بڑا یہ ہے، بڑا اس کے اندر ٹیلنٹنگ ہے، آفس میں جاب کرتی ہے، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کچھ نہیں دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ اس کے پاس دین نہیں ہے تو تم اس سے شادی نکاح نہیں کر سکتے ہو، نہیں کر سکتی ہو۔ تمہارے لیے اس سے کمتر درجے کا غلام جو تمہارے ہی مسلک کا ہے، یعنی تمہارے دین کا ہے، مسلمان ہے، اس سے کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی رکھ دیں گے۔ تو یہ چیز آپ نہیں جانیے گا تو بھاگیے گا ہی نا، یہ چیز آپ نہیں جانیے گا تو اپنے شوہر کی فرما برداری کیسے کیجئے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ کہیے گا کہ پتہ نہیں میرا کتنا قسمت خراب ہے، ہم تو کچھ اور سوچے تھے، ہم کو کچھ اور مل گیا۔ تو یہ سب بات کیوں آپ کہتے ہیں؟ علم دین کی کمی کی بنیاد پر ہی کہتے ہیں۔ آج ہمارے اندر جو سنی وہابی کی نفرت چل رہی ہے، خواجہ کا سکہ چل رہا ہے، یہ سب دین سے دوری کی بنیاد پر ہی چل رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں کئی ایک شادیاں گزری، آپ لوگ دیکھے ہوں گے دو چند دن کے اندر، کس علاقے میں لگا کہ یہ مسلمان کی شادی ہے، سب میں گانا بج رہا ہے۔ تو سب میں جب گانا ہی بج رہا ہے تو گانا بج رہا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ بعد میں کہتے ہیں ارے لڑکا صحیح نہیں ہوا۔ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو بتا دوں، ایک دو باتیں اور بیان کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم کا تحفہ ملا آپ نے امت تک پہنچایا اور کہا کہ علم دین کو سیکھو، یاد رکھو علم سیکھنے سے ہی آتا ہے، اور جو علم دین کے سیکھنے کے لیے چلتا ہے، سفر کرتا ہے، تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں، مچھلیاں سمندروں میں اس شخص کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ آپ بایولوجی، فزکس، کیمسٹری پڑھنے کے لیے چندہ نگر، سرام پور، چچڑا، ہگلی، کلکتہ، بیرک پور جاتے ہیں، آپ کے لیے فرشتے پر نہیں بچھاتے ہیں، مگر آپ قرآن پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر 2 قدم کی مسجد میں آتے ہیں، اتنے کے لیے فرشتے آپ کو چلنے کے لیے زمین پر نہیں اپنے پروں پر چلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ حدیث بیان کرتی ہے۔ اتنی فضیلت آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ دین کا علم حاصل کریں گے تب نا۔ ارے موبائل سے، ایپ سے، پلے اسٹور سے، گھر میں بیٹھ کے کتاب 4 گو پڑھ لینے سے عالم کوئی تھوڑی ہو جائے گا؟ دین کا علم اسے تھوڑی معلوم ہوگا؟ نہیں معلوم ہوگا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کس لیے آئے؟ کہا ہے اللہ کے رسول سوچا کہ آپ سے کچھ دین کے بارے میں علم حاصل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، خوش آمدید، تمہارے اس کام پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ میری امت میں جو شخص بھی دین سیکھنے کے لیے مسجدوں کی طرف جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھائیں گے، اور کائنات کا تمام ذرہ اس کی مغفرت کے لیے اور اس کی رحمت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ علم دین جس کو آپ لوگوں نے آج چند پیسوں میں بیچ دیا ہے، 5 روپیہ جمراتی میں، 10 روپیہ چراغی میں۔ اور کیمسٹری پڑھ رہا ہے لڑکا تو بھائی 50,000 روپیہ تو ہمارا مہینہ ہونا چاہیے نا، تبھی نہ اس کے لیے ہم خرچ کریں گے۔ اور 5 روپیہ اگر مدرسے میں مانگا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ارے ہم تو سوچے تھے کہ فری میں پڑھائیے گا۔
کہیں کو مولوی لوگ بڑا ہوشیار ہوتا ہے, چوری بھی کرتا ہے نا, تب 5 روپیہ دینے میں آنکھ لگتا ہے. اب وہاں ابھی دیکھیے نا کتنے اسکول کا کیس آیا ہے, آپ خود دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر, مہینہ جمع کیا گیا ہے, غائب ہو گیا ہے. تو بھائی کہاں گیا, کہاں گیا؟ تو یہ ہماری یہ جو کم بدھی آ گئی ہے نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دینی تعلیم سے دور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر آئے اور بتایا, اس سے آج ہم کوسوں دور ہیں. آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے دانشوروں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ اگر کسی قوم و ملک کو تباہ و برباد کرنا ہو تو کیا کرو, وہاں سے علم کو ہٹا دو, وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے. کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوگا تو جانوروں جیسی زندگی گزاریں گے. انہیں کیا پتا ہے کہ کس چیز کی اہمیت کیا ہے, انہیں کیا پتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے ہمیں کون سا نقصان ہونے والا ہے, کون سا فائدہ ہونے والا ہے. وہ جو کام کریں گے اپنے مفاد کے لیے کریں گے, اب چاہے وہ بھلا ہو یا برا ہو. تو اس لیے علم دین کی اہمیت کو یہاں سامنے رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ابو کبشہ میری بات کو غور سے سن لو, اور اے میرے تمام ساتھیوں اس بات کو اچھی طرح سے سن لو اور اس کو محفوظ رکھ لو. بڑی اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم علم کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں اپنے اصحاب کو, اور کہتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اچھی طرح محفوظ کر لو. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں جو تمہارے علم میں دینا چاہتا ہوں, اور اس پر میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کام کا کرنے والا کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوگا. کون سی 3 باتیں؟ پہلی بات کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی تمہارا ختم نہیں ہوگا. پہلی بات کیا ہے؟ صدقہ کرنے سے کبھی بھی تمہارا مال ختم نہیں ہوگا. اور اگر تم پر کوئی دوسری بات کہ تم پر کوئی ظلم و ستم کرنا شروع کر دے تو تم صبر کرو, جتنا زیادہ صبر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت کو لوگوں کے نگاہ میں اور زیادہ بڑھا دیں گے. یہ 2 بات. اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وہ ہے کہ علم بانٹا کرو, علم لوگوں کو علم دیا کرو, لوگوں کو علم دیا کرو. علم تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. یہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اور میں ایک بات بتا رہا ہوں جسے تم اچھی طرح سے یاد کر لو, اپنے ذہن میں بیٹھا لو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے. یعنی دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ موجود ہیں. کس اعتبار سے؟ علم کی بات ہو رہی ہے تو علم کے اعتبار سے. پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور علم دیا ہے, دونوں دیا ہے. اور ایسا علم, اس علم سے مراد بایولوجی, کیمسٹری, کمپیوٹر, ڈاکٹری یہ سب کا علم نہیں ہے. یہاں علم سے مراد دین کا. اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں کہ پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے مال دیا ہے اور علم بھی دیا ہے, تو وہ اپنے علم دین کے اعتبار سے جائز جگہوں میں اللہ کی رضا کے خاطر اپنے مال کو خوب خرچ کرتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے علم تو دیا ہے مگر مال نہیں دیا ہے, تو وہ یہ ارادہ کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں اور اپنے نیت میں سچے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی اس کی طرح مال دے تو میں بھی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کروں گا. یاد رکھو قیامت کے دن یہ دونوں ثواب میں اللہ کے یہاں برابر ہوں گے. کیا ہوں گے؟ دونوں اللہ کے یہاں ثواب میں برابر ہوں گے. اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بے انتہا دولت دی ہے مگر ان کو علم نہیں دیا ہے, جس کے بدولت وہ جائز ناجائز سبھی مصرف میں, یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ کے مال کو کہاں خرچ کیا جائے, اس لیے وہ سب مصرف میں لگاتے رہتے ہیں اور نیکی کے بجائے گناہ کے کام زیادہ کرتے رہتے ہیں. ارے بھائی آپ
مالدار ہیں, آپ کو اللہ نے علم دیا ہے, آپ کا بڑا کاروبار ہے, ارے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ایک دیگ چڑھوا دیتے خواجہ کا, چڑھوا دیے, کیا ہے. لیکن یہ گناہ کا کام ہے, یہ اس کو نہیں پتا, اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے, علم نہیں ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ مال ہے, علم نہیں ہے, تو وہ خرچ کرتا رہتا ہے. اور چوتھا قسم ان لوگوں کا ہے جن کے پاس نہ تو مال ہے نہ علم ہے, تو وہ یہ نیت کرتا ہے کہ جس طرح اس کو مال ملا ہے اسی طرح مجھ کو بھی مال ملے گا تو ہم بھی خوب خرچ کریں گے, ادھر ادھر خوب اڑائیں گے. تو یاد رکھو یہ دونوں اللہ کے یہاں گناہ میں برابر ہوں گے. تو یہی 4 قسم کے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں علم کے اعتبار سے. اسی لیے علم دین کا حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی کانپ جاتے تھے اس حدیث کے سننے کے بعد, جس میں ہے کہ ابن آدم سے 5 سوال کیا جائے گا. وہ ڈر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا پتہ اللہ آخرت میں ہم سے پوچھ بیٹھے کہ ابو درداء تم کو میں نے مال دیا تھا, تم نے اس مال اور علم کے مطابق کتنا عمل کیا اور کن کن جگہوں پہ خرچ کیا, تو میں کیا جواب دوں گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علم دین کے سیکھنے کے متعلق. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کو سیکھنا اور سکھانا. مسند احمد کی ایک روایت بھی ہے جس میں یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ تم میں سب سے حلال کمائی اس شخص کا ہے جو قرآن پڑھا کر لیتا ہے اجرت. یعنی قرآن پڑھا کر اگر کوئی اجرت لینا چاہے تو یہ حرام نہیں ہے, بلکہ آپ نے کیا کہا, دنیا کا سب سے حلال کمائی یہی ہے, دنیا کا سب سے حلال کمائی. تو غور کیجئے علم دین کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. آج ہم اپنے بچوں کو علم دین سے کوسوں دور رکھ کر خود اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے آنے والی نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, اللہ کے عذاب میں جھونک رہے ہیں. سیرت نبوی کے اس پہلو سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے علم عطا کیا, غار حرا کے اندر آپ پر علم کی وحی آئی, آپ نے امت کو یہ سجیسٹ کیا کہ وہ علم دین کو سیکھیں, حاصل کریں. علم دین سیکھنے سے ہی آتا ہے, تفقہ کرنے سے آتا ہے. اور یاد رکھو کہ قیامت کے قریب تم میں ایسے لوگ ہوں گے جو جاہل ہوں گے, ان پڑھ ہوں گے اور دین کے بارے میں کچھ نہیں جان رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح کر دی اور بیان کر دیا کہ اے میرے ساتھیوں, آج تمہارے پاس میں ہوں, تمہیں سارے بات پتہ ہے دین کا, تم لوگ ابھی عمل کرو, تمہارے عمل کرنے کا وقت ہے. تمہارے بعد وہ دور بھی آنے والا ہے جب لوگوں کو یہ تک پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, نماز کتنے وقت کی ہوتی ہے. ہے یہ حالت کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں آج ہماری یہ حالت؟ ہم میں سے کتنے لوگ 5 وقت کے نمازوں کے نام بھی نہیں جانتے, ان کی رکعتوں کو نہیں جانتے, ان کے سنن و واجبات کو نہیں جانتے. جمعہ دیکھا دیکھی میں تو سبھی پڑھ لیتے ہیں جمعہ. اگر کہیں بھیڑ جمع ہوا ہو تو کیا اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے وہ بھیڑ کہ وہاں کچھ ہوا ہے؟ تو وہاں جا کے دیکھ لیتے ہیں تو شامل ہو جاتے ہیں ہم بھی. تو جمعہ تو سبھی پڑھ لیتے ہیں, جمعہ کا بات نہیں, لیکن یہ بات کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ نماز کی ساری دعائیں کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ اگر ہم کہیں کہ آپ ہی لوگ ہاتھ اٹھائیں, لیکن میں نہیں کہوں گا, آپ لوگ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو نماز کی ساری دعائیں یاد ہیں, نماز کی رکعتوں کے بارے میں علم ہے, نماز کے مسائل معلوم ہے کہ اگر ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہے اور کوئی مقتدی نہیں ہے, وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے فرض نماز, تو اس کے پاس آنے کے بعد ہم اس کے کدھر کھڑے ہوں گے, دائیں یا بائیں؟ اگر ایک آدمی 2 آدمی ہے تو تیسرا آنے والا کدھر کھڑا ہوگا؟ یہ سب مسائل نہیں, میں تو بڑی دور کی بات ہے. نماز کے تعداد رکعات یہی نہیں معلوم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا حالت جب آ جائے گا تو اس وقت تم لوگ دین کا علم حاصل کرنا, اس وقت تمہیں
نصیحت کرنے سے بہتر ہوگا کہ تم دین کا علم حاصل کرنا۔ آج ہمارے لیے علم دین کا حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ جب تک اس چیز کو ہم حاصل نہیں کریں گے تب تک جو ہمارا چھاپ ہے معاشرے میں وہ ایک مسلمان کا نہیں ہوگا، اور جب ایک مسلمان کا نہیں ہوگا تو یہ وہی دور ہے جس پر ہمارے دشمن ٹوٹ پڑیں گے، اور ٹوٹ پڑے ہیں مختلف انداز سے۔ ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں علم دین سے دور ہو کر کے۔ ہم خود عمل کرتے ہیں لیکن دوسرے کو حکم نہیں دیتے کہ پتہ نہیں اگر دوسرے کو بولیں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص ایک بستی میں رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو، تباہ و برباد کر دو، کیونکہ وہاں نیکیاں بڑی بھر گئی ہیں، یعنی برائی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ، سنن بیہقی کی روایت ہے، کہا کہ اللہ، اس بستی کا جس کا آپ نے پلٹنے کا اور تہوبالا کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں ایک شخص ہے جو بڑا ہی نمازی ہے، حاجی ہے، ہر طرح کے خیر کے کام میں آگے آگے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، اسے بھی اس میں برباد کر دو۔ فرشتوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے خود تو عمل کر لیا مگر لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ سچ ہے۔ خود عمل کیا مگر لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ سچ ہے، اس طرح تم لوگ عمل کرو۔ اس لیے اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا ہے، اس لیے وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ اس عذاب کا مستحق ہے۔ تو غور کیجئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ آج برائیاں ہمارے معاشرے میں جو بھر گئی ہیں نا، برائیوں کی ایک گندگی بتائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ آخری بات ہے، ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے برائیوں کی مہک کو، جو برائی ہم لوگ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں، اس کی گندگی کو تم پر واضح کر دیا جائے تو تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں رہو گے۔ جو آپ لوگ ابھی بیٹھے ہیں نا، اس کی ایک مثال کورونا وائرس نے دے ہی دیا کہ کیسے آج لوگ لوگوں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، غور کر سے سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے برائیوں کی گندگی کو تم کو سونگھنے سے قاصر رکھا ہے۔ آپ راستے میں چلتے رہتے ہیں، ایک کتا مر کے پڑا رہتا ہے، اس کی بدبو سے آپ کتنا دور بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ ناک پر رومال رکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری برائیاں، جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس رہنے والے کرامن کاتبین اس سے 100 کوس کی دوری پر چلے جاتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو سے۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، مسند احمد اور بھی حدیث کی کتابوں میں آئی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برائی، تو اللہ کے رسول کیا کریں؟ تمہاری برائیوں کو اللہ نے تم کو سونگھنے سے قاصر کر دیا ہے۔ اگر اللہ تمہیں سونگھا دے تو تم ایک دوسرے کے پاس نہیں رہ سکتے ہو۔ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ فزیکلی طور پر جب آپ گندگی کو سونگھتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مینٹل کچھ پرابلم ہو جاتا ہے، سب کا برابر نہیں، تو کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے عورت اور مرد، بچے جب عطر کی خوشبو سونگھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ سونگھتا ہے تو اس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ چڑچڑا پن میں آ جاتے ہیں۔ یہ میڈیکلی فزیکلی جب آپ پڑھیں گے میڈیکل کو تو بتائے گا کہ اس بو کی گندگی سے کچھ لوگ مینٹلی پریشان ہو جاتے ہیں، چڑچڑا پن ہو جاتے ہیں، غصہ ان کو زیادہ آنے لگتا ہے۔ تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ بیوی بچے نافرمان ہو گئے، یہ ہو گیا، ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ایسا، یہ سب آپ کے برائیوں کی گندگی ہے جو آپ سونگ تو نہیں رہے ہیں، لیکن آپ کے ناک میں وہ جا کر آپ کے فزیکل کو اس قدر ڈسٹرب کر دیتا ہے کہ آپ ہر اعتبار سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو ان گناہوں کی وجہ سے ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے گناہوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، لیکن یہ بات آپ کو کیمسٹری کے کلاس میں نہیں ملے گی، یہ بات آپ کو سائنس کے کلاس میں نہیں ملے گی، یہ بات آپ کو جغرافی کے کلاس میں نہیں ملے گی، یہ بات آپ کو ایک میڈیکل ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ملے گی۔ یہ صرف اور صرف
قرآن و سنت کی تعلیم میں محفوظ ہے، یہاں ملے گی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ سب علوم نہیں سیکھنا چاہیے، خراب ہے، برباد ہے، ایسا نہیں، اسی کو بھی سیکھیے، مگر اس سے پہلے جو آپ کا بنیادی حق ہے۔ اب کیسے آدھار کارڈ یہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں لکشمی بھنڈار سب کوئی بنوا رہا ہے، کیوں؟ حکومت نے آفر دیا ہے تو کیوں چھوڑیں گے؟ تو حکومت آپ کو بھی تو آفر دے رہی ہے، جو پوری کائنات کی حکومت ہے، کہ نیک کام کیجئے جنت میں جائیے گا۔ اس آفر کو آپ کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ آپ کو پیدا ہی کیا گیا کہ میری عبادت کیجئے، عبادت کیجئے گا تو ہم آپ کو جہنم سے بچا دیں گے، آپ کے لیے ناز و نعیم والی جنت تیار کر رکھا گیا ہے۔ اس آفر کو کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو پتہ کیسے ہوگا؟ بتایا جائے گا تب، اور آپ کو خود بھی پتہ کرنا ہوگا۔ کچھ چیز نیتا لوگ منتری لوگ چھپا لیتا ہے، تو لوگ پتہ کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ نیٹ سے، آن لائن سے کیسے کیسے پتہ کر لیتے ہیں، اپلائی بھی کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو کچھ نہیں، ڈھیر ہی نیتا منتری ہم لوگوں میں بھی ہے، ہم لوگ بھی ایک نیتا ہی منتری ہیں دین کا، تو ہم لوگوں میں اکثر نیتا منتری چھپا لیا ہے، کہا ارے سب کی کیا ضرورت ہے، ارے یار تم جلیبی لے آؤ نا، پلاؤ لے آؤ نا، حلوہ لے آؤ نا، ابھی رجب کا کنڈا کر کے لے آؤ نا، ارے ہم سب کھا لیں گے، تم کو جہنم سے بچا لیں گے۔ تو آپ تھوڑا پتہ کیجئے، آن لائن میں دیکھیے قرآن حدیث کو آ کر کے کہ یا کیا رجب کا کنڈا میں یہ سب چلا ولا دیں گے تو جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں؟ تھوڑا پتہ تو چل جائے گا، تھوڑا بہت پتہ چل جائے گا۔ اب انگلش نہیں آتی ہے نا، اس کو بھی کچھ آ جاتا ہے، تو اسی طرح جس کو عربی نہیں آتی ہے اس کو بھی کچھ آ جائے گا، قرآن حدیث دیکھے گا تو کہنے کا مطلب ہے کہ علم دین سے واسطہ جوڑیے، اپنے بچوں کو تربیت کیجئے، اپنی آپ کی تربیت کیجئے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچائیے۔ نبی کی سیرت سے علم کو حاصل کیجئے۔ نبی کی سیرت جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ علم کا تحفہ پہلے ملا ہے، لہٰذا ہمیں علم حاصل کرنی چاہیے، خاص کر علم دین۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں ایک اور نیک بنائے، اور ہمارے تمام معاملات کو صحیح کر کے علم دین سے محبت بھر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔